باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ہماری گفتگو افنان علی عباس سب لوگ ٹھیک ہیں آپ؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی سرکار سادہ میں جی رئیسہ زہرا نشاط فاطمہ رضوی صائم بطول سمرین فاطمہ یاسین فاطمہ خانم. ہماری گفتگو چل رہی تھی ابواب ثلاثی مزید فی ثلاثی مزید فی کے ابواب ثلاثی مزید فی کے ابواب میں ہم نے جو مشہور 10 باب بتائے تھے کہ 25 باب ہیں لیکن مشہور کتنے ہیں؟ 10. فعال ہم نے اس کا سب پڑھا. باب فعال کے کیا خصوصیات ہیں، کیا چیز ہے، اس کے بارے میں پوائنٹ کچھ نقطے، اور اس کے معانی 10 معنی میں استعمال ہوتا ہے، ان 10 میں سے کسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ ہم نے پڑھا اور اس کی تمرینیں بھی پڑھی. باب فصل دوم جو کہ باب تفعیل ہے، باب تفعیل کے بارے میں پڑھیں. آپ جانتے ہیں کہ باب تفعیل ماضی کس وزن پہ آتا ہے، مضارع کس وزن پہ آتا ہے اور مصدر کس وزن پہ آتا ہے؟ بتائیے. باب تفعیل باب تفعیل آتا ہے صاحب بطول نشاط فاطمہ جی کس وزن پہ آتا ہے؟ تحصیل فاطمہ خانم فعل تفعیل فعل این فعل کی تشدید ہوتی ہے ماضی میں جی. فعل فعل يفعل فعل يفعل تفعيل. ٹھیک ہے، فعل يفعل تفعیل. تفعیل 3 حرف فعل لام اصلی ہے، ایک زیادہ ہے کیونکہ ایک این ڈبل این ہے نا. تو ثلاثی مزید فی فعل یفعل تفعیل، جیسے صرفا یصرف تصریف، کرما یکرم تکریم، نزلا ینزل تنزیل. ٹھیک ہے. حذبا کیا ادھر دیکھیے، حذبا یحذب حذبا یحذب یحذب. جی بتائیے. تہذیب. حذب یحذب تہذیب فاطمہ مثلا صحیح ہے. حذب یحذب تہذیب. ٹھیک ہے نہیں. حسنا یحسن تحسین. حسنا یحسن یحسن. تحسین فاطمہ خانم آپ باب تفعیل سے ہیں، آپ باب تفعیل سے ہیں. حسنا یحسن تحسین. ٹھیک ہے. حسنا وہ نیک ہوا، حسنا اس نے نیک کیا، تحسین یعنی نیک کرنا جی، حسن بخشنا، خوبصورت کرنا. ٹھیک ہے نہیں. حذب یحذب تہذیب، صرف یصرف تصریف، نزل ینزل تنزیل، حسن یحسن تحسین. دیکھ لیجئے وزن بولنے کا طریقہ یاد ہے نا. ہے سین نون اصلی حرف ہیں، لگ دیجئے. عین فعل پہ تشدید ہے، عین فعل پہ تشدید دے دیجئے. ہو گیا حسن یحسن تحسین. ہاں سمجھ میں آیا نہیں؟ جی. اور ایک پوائنٹ اور ہے، اس کا مصدر تفعیل کے علاوہ ایک اور وزن پہ آتا ہے، ایک اور وزن پہ آتا ہے. جی کس وزن پہ آتا ہے؟ فعال کے وزن پہ. اور کبھی فعال کے وزن پہ، کبھی فعال، ایک نہیں کئی مصدر ہیں جی. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ لیکن صرف یہ سالم پوائنٹ لکھ لیجیے. سالم اگر باب تفعیل سالم ہو، سالم کسے کہتے ہیں؟
نہ محموس ہو، نہ مضاعف ہو، نہ مضاعف ہو، ٹھیک ہے، صحیح بھی ہو سالم بھی ہو. اگر باب تفعیل کا مصدر، اگر باب تفعیل سالم ہو تو کیا ہوگا؟ تفعیل کے علاوہ اس کے کئی اور وزن بھی آتے ہیں، کئی اور وزن بھی آتے ہیں، جیسے سلم یسلم تسلیم، تسلیم تفعیل کے وزن پر، سلام فعال کے وزن پہ، تسلیم بھی آتا ہے مصدر اور سلام بھی. جی سلم یسلم تسلیم و سلام، تسلیم و سلام فعال کے وزن پہ، ٹھیک ہے، جی جی لکھ لیجیے. اس باب کا مصدر سالم، مصدر سالم یعنی سالم مصدر، ٹھیک ہے، جی تفعیل وزن کے علاوہ کبھی فعال کے وزن پہ، کبھی فعال، کبھی فعال، کبھی فعال، کبھی فعال اور کبھی فعال، کبھی فعال اور کبھی تفعال. کبھی وزن پر بھی فعال. مطلب یہ ہوا کہ اس باب تفعیل کا مصدر سالم، تفعیل ان کے وزن پہ تو آتا ہی ہے، تفعیل کے وزن کے علاوہ کبھی کبھی بولیے فعال، فعال کے وزن پر، کبھی کبھی فعال، اس باب کا مصدر سالم تفعیل، تفعیل وزن کے علاوہ کبھی فعال، کبھی فعال، فعال، ٹھیک ہے نہیں، کبھی فعال، کبھی فعال، کبھی فعال، کبھی فعال، کبھی فعال، کبھی تفعال، تفعال اور کبھی تفعیل، ہمیشہ نہیں، ہاں کبھی کبھی مصدر سالم جو ہے تسلیم کے علاوہ، تفعیل کے علاوہ کبھی فعال کے، کبھی فعال کے، کبھی فعال کے، کبھی تفعال کے وزن پہ بھی آتا ہے. جیسے اب مثالیں دیکھنی شروع کیجیے. سلم یسلم تسلیم و سلام، تسلیم، دیکھیے تسلیم سین لام میم ہے نا، نہ تو حرف اصلی حرف علت ہے، نہ تو حرف علت ہے، نہ مضاعف ہے، نہ محمود. تسلیم سلام، تسلیم سلام، تفعیل اور فعال، فعال جیسے سلام، فعال جیسے سلام، ٹھیک ہے. تکذیب باب تفعیل کا مصدر کذب یکذب، تکذیب، کبھی تکذیب کے وزن پہ بھی ملے گا آپ کو اور کذاب کے وزن پہ بھی ملے گا. کذاب میں نے آدھی مثالیں چھوڑ دی نقطے لگا کے، آپ کر دیجیے گا. سلم یسلم تسلیم و سلام، کذب یکذب تکذیب و مصدر، مصدر مثالیں دے دی میں نے، کذاب، ٹھیک ہے، اور کذاب بھی آتا ہے. دیکھا آپ کو، فعال، فعال، کذاب، کذاب، صحیح ہے نہیں؟ جی جی. کرر یکرر، تقریر و تکرار، تقریر و
باب تفعیل کے اب دیکھیں تفعیل کے وزن پہ تو آئے گا ہی. ٹھیک ہے تقریر و تکرار. تو یہ جو تکرار ورڈ ہے سمجھیے یہ کیا ہے مصدر ہے باب تفعیل کا. کوئی کہے کہ باب تفعیل کا مصدر تو تفعیل ان کے وزن پہ ہوتا ہے نا. تو یہ تکرار کہا کہ اس باب تفعیل کا سالم مصدر کبھی کبھی ان وزن پہ بھی آتا ہے. تقریر و تکرار. تقریر و تکرار. ٹھیک ہے. یا کرما یکرم تکریم و تکرما. تکریم و تکرمتن. تکریما. اب آپ دیکھیے کبھی کبھی فعال جیسے سلام, کبھی کبھی فعال جیسے کذاب, کبھی فعال جیسے کذاب, کبھی تفعال جیسے تکرار, کبھی تفعلتن جیسے تکریمتن. صحیح ہے. جی لہذا باب تفعیل کا سالم مصدر تفعیل وزن کے علاوہ ان وزن پہ بھی, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ باب تفعیل کے جو مصدر ہیں کتنے 5 مصدر میں سے کسی 5 وزن میں سے کسی ایک وزن پہ آ سکتا ہے, یا تو تفعیل یا تفعال یا فعال یا فعال نہیں, ایک تفعیل 1 2 3 4 5 6 مصدر وزن پہ آ سکتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر سالم مصدر کو اٹھا کے کہیں وہی سلم و یسلم و تسلیم و سلام و سلام و سلام و تسلام اور تسلیمہ. ہر ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی چیز, نہیں, وہ الگ الگ مادوں سے آتا ہے, الگ الگ مادوں. کسی مادے کا صرف فعال کے تفعیل اور فعال کے وزن پہ جیسے تسلیم و سلام, لیکن سلمہ سے سلام و سلام مصدر نہیں آتا ہے. ہر ایک کا ہر سارے نہیں آ سکتے سارے, اسی لیے کبھی کبھی استعمال ہوا ہے. ہر جگہ کیا ہوا ہے کبھی اس وزن پہ کبھی کبھی آتا ہے. تفعیل کے علاوہ فعال کے وزن پہ تسلیم و سلام, اور ان میں تھوڑی آپ کرامہ کو کر لیں تکریم و مثلا کرام, تکریم و کرام کہہ سکتے ہیں, تکریم و کرام. ٹھیک ہے نہیں یہ سمجھ سمائی میں ہوتا آیا ہے. جی. نہیں سمائی نہیں ہے. سمائی مطلب اس معنی میں کہ ہر مادے کا وزن مصدر جو ہے یہ نہیں ہے کہ کسی بھی مادے کے سب مصدر پہ آتے ہوں سب وزن پہ نہیں. کبھی آپ سوچیں سلمہ کا مصدر جو ہے باب تفعیل میں سب وزن پہ آ سکتا ہے, یعنی سب وزن پہ نہیں ہے, ہر ایک کا سب پہ نہیں ہے. کسی کا تفعیل ہے فعال ہے, کسی کا تفعیل و فعال کے وزن پہ, کسی کا تفعیل و فعال دونوں پہ, جیسے کذاب و کذاب, کسی کا تفعال ہے جیسے تکرار. سمجھ میں آ رہے نہیں؟ ہر ایک مادے کا ہر وزن نہیں ہے مصدر کا. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی آیا. ایک نقطہ اور لکھیے, مٹا دوں؟ جی مٹا دیں. ایک نقطہ اور لکھ لیتے ہیں. نقطہ یہ نقطہ محمود اللام اور ناقص. ناقص محمود اللام اور ناقص کا مصدر اس باب پہ یہاں لکھیے گا. اس باب کا محمود اللام اور ناقص کا مصدر, ناقص کا مصدر اکثر, کیا اکثر فقط تفعیلتن کے وزن پہ آتا ہے. جی فقط تفعیلتن کے وزن پر آتا ہے, یعنی اور کسی وزن پر نہیں, یہاں تک کہ تفعیل کے وزن پہ بھی نہیں. کون سا؟ محمود اللہ, جس کے لام الفعل کی جگہ حمزہ ہو یا لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو, تو باب تفعیل کا مصدر اکثر فقط تفعیلتن کے وزن پر آتا ہے. مثال دیکھیے گا, کیا کس وزن پہ آتا ہے؟ تفعیلتن. جی سے اصل میں کیا تھا؟ ہے نون حمزہ. کیا تھا؟ ہے نون حمزہ. باب تفعیل میں لے کے جائیے, پہلے فعل کو تجدید دیجیے, کیا ہو گیا؟ حنّا. کیا ہوا؟
हन्ना मुदारे क्या होगा यू हन्नी हन्ना युहन्निहु हन्ना युहन्निहु हन्ना युहन्निहु फअला युफअलु। हाँ, अब इसमें तफील के वजन पे मत लाइएगा तहनीन, हन्ना युहन्निहु तहनीन नहीं, महमूद अक्सर फकत ऐसी मस्दर ऐसी वजन पे आता है तफीलतुन तहनियतुन। आपने सुना तहनियत अर्ज करता हूँ हन्ना युहन्निहु जी तहनियतुन तहनियत तबरीक तबरीक को तहनियत पेश करता हूँ यानी मुबारकबाद पेश करता हूँ। समझ में आ रहा है जी? ये तो थी महमूदुल नाम की मिसाल। अक्सर पक्का किसी वजन पे तफील नहीं न और किसी वजन पे सिर्फ तफीलतुन पे हन्ना युहन किस किस का महमूदुल नाम जिसके लामुल फेल की जगह हर्फ इल्लत हो, ठीक है, और नाकिस हन्ना युहन्निउ तहनिया या नाकिस जिसके हर्फ इल्लत हो लामुल फेल की जगह, जैसे रबाया का रहबे ये नाकिस है नहीं है लामुल फेल की जगह हर्फ इल्लत है यार, बाब तफील में लेके गए फेल को कहीं रबाया ये होना चाहिए था ना रबाया, लेकिन इलाज नहीं हुआ या मुबारक माकल पता रब्बा फातिमा समरीन फातिमा क्या हो जाएगा रब्बा। अरे भाई रब्बा वाला रब्बा नहीं रब्बा यू रब्बी होना चाहिए था यू रब्बी अदा इसमें कुछ जारी होगा वाव मसनून माकल मसनून या मसनून हो या मसनून तो गिर जाता है यूरबी रब्बा यूरबी नाकिस है नहीं है, नाकिस का मस्दर किस वजन पे आएगा तफईला, तो क्या आएगा मस्दर रब्बा यूरबी तफईलातुन मस्दर बोलो तफईलातुन तो आप समझ में आया कि नहीं? क्या समझ में आया कि लफ्ज तरबियत जो है माँ बाप तरबियत करते हैं, तरबियत किससे बना है? बाब तफील का मस्दर है नाकिसुल क्या है कि नाकिसुल लाम का नाकिस कहती है मोतल्लुल लाम का यानी नाकिस का बाब तफील का क्या है मस्दर है रब्बा युरब्बी। समझ में आया कि नहीं? जी मिटा दूं जी मिटा रब्बा युरब्बी तरबिया। अब आपसे कोई पूछे कि भाई चलिए तो इससे रिलेटेड कुछ खास पॉइंट थे, इससे रिलेटेड कुछ अहम और खास पॉइंट थे। अब आप इसके बारे में बताइए कि इसका मादी किस वजन पे आता है फअला, जैसे सर्रफा गर्दान कीजिए सर्रफा सर्रफा सर्रफता सर्रफना सर्रफता सर्रफुमा सर्रफतुम सर्रफती सर्रफना जी ठीक है नहीं ये क्या आएगा मुजारे युफअलु के वजन पे, जैसे ठीक है ना। और अमर बिलाल मुसर्रिफो से क्यों असम क्या था तुसर्रिफु अलामत मुजारे से गिराने के बाद बात वाला साकिन हो तो ही तो हमजा लाते हैं,
لیکن یہاں ساکن ہے کہیں داخل کو جزم صرف صرفا صرفو صرفی صرفا صرفنا لمصرف ٹھیک ہے نہیں پہلے مضاعف مددہ کو تفعیل میں لے کے جائیے جو کہ مددہ تھا اور تفعیل میں جب لے کے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا مددہ دا کیونکہ الف فعل ڈبل ہے نا مددہ یمددو تمدید مددہ یمددو تمدید ٹھیک ہے مددہ کرنا ہے مددہ مددہ مددو مددت مددتا مددنا مددتما مددتا مددتما مددتو مددتی مددتما مددتو مددتما مد کرنا وہ ثلاثی مجرد والا ہو جائے گا مددہ والا مددتا ٹھیک ہے یمددو یمددانی یمددونا ٹھیک ہے اور امر بلام کا لیمدد لیمدد لیمددا لیمددو امر حاضر ہوگا مدد ٹھیک ہے نہیں یہ سب اس کے استعمالات تھے اور اس کے معانی 7 معنی ذکر کیے ہیں فی الحال دیکھیے اس کو دیکھیے باب تفریل باب جیسے سر باب ثلاثی مجرد صرف باب تفعیل میں لے گئے تو ہو گیا فعل صرف یصرف تصریف مصدر سالم ان باب اس باب کا سالم مصدر یعنی سالم کسے کہتے ہیں جس کا اصلی حرف نہ حرف علت ہو نہ دو حرف نہ ہی حمزہ ہو تو اس باب کا سالم مصدر علاوہ بر وزن تفعیل تفعیل وزن کے علاوہ کبھی کبھی بر وزن فعال کبھی کبھی بر وزن فعال جی وہ کبھی کبھی بر وزن فعال اور کبھی کبھی بر وزن تفعال اور کبھی کبھی بر وزن تفعیلا آتا ہے جیسے سلم یسلم تسلیم و سلام فعال سلام کذب یکذب تکذیب کذاب فعال اور کذاب فعال کرر یکرر تقریر و تکرار تفعال اور کرم یکرم تکریم و تکرما دوسرا نقطہ جو ہم نے لکھوایا تھا اس باب کا محموز اللام اور ناقص مصدر اکثر فقط تفعیلتن کے وزن پہ آتا ہے جیسے ہنآ یہنئ تہنیتن ربا یربی تربیت صرف بازی از قسمت ہے باب تفعیل کے بعض تقسیم کی گردانیں اس طرح سے ہوں گی ماضی معلوم کی صرف صرف صرفو مضارع معلوم یصرف یصرفانی یصرفونا امر معلوم لیصرف لیصرف لیصرفو امر حاضر صرف صرف پوری گردانیں ٹھیک ہے آپ کو آتی ہیں لیکن اب ماضی مجہول کس میں آئے گا ما قبل آخر کو کسرہ اور اس سے پہلے جتنے متحرک حرف سب کو ضمہ ہو جائے گا صرفا صرفا صرفو صرفت صرفتا صرفنا مضارع مجہول ہوگا ما قبل آخر کو فتح اور علامت مضارع پہ ضمہ نہ ہو تو ضمہ یصرفو یصرفانی یصرفنا امر مجہول لیصرف لیصرفا لیصرف مضاف مدد یمدد تمدید لیمدد اور امر حاضر مدد اجوف حولا یحول تحویل یاد ہے نہیں جب ہم نے 10 قاعدے اعلال کے پڑھے تھے اس کے بعد کچھ چیزیں مستثنا بتائی تھیں کہ وہاں اعلال مندرجہ ذیل پر حرف علت حرف صحیح کے حکم میں ہے یعنی وہاں اعلال نہیں ہوتا جیسے کہا تھا باب تفعیل کا عین الفعل باب تفعیل کا عین الفعل حرف صحیح کے حکم میں ہے یعنی حرف ہے تو حرف علت لیکن صحیح کے حکم میں یعنی اعلال نہیں ہوتا جی یاد ہے بھول گئے یہ حولا یحول تحویل یہاں پر واو متحرک ما قبل فتح الف سے بدلا کہیں نہیں صحیح ہے نہیں حولا یحول تحویل لیحول اور حویل لفیف وصا یا تھا وصا ہو جائے گا لفیف کہاں سے ہو گئے لفیف نہیں ہے ہاں لفیف مفروق ہے واو اور یا وصا یوصی کو وصیا لیوصی اور امر حاضر وصی یا گر جائے گی ٹھیک ہے معنی باب تفعیل انشاءاللہ کل پڑھیں گے ٹھیک ہے وصلی اللہ علی محمد محمد محمد